السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے سر کوئے ناشنائیاں۔ ناول کی رائٹر ہیں سباز گل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ لوگ ملتے ہیں دل بھر کتنے اور ہوتے ہیں بے وفا کتنے، خشک پھولوں سے یاس روٹ گئی، تم دریچے کرو گے واہ کتنے۔ یہ ارسل بھائی کہاں ہیں؟ زوہا نے اسٹیج کی سیٹنگ کرتے ہوئے سہیل سے پوچھا۔ وہ تھکے ہوئے تھے، لاؤنج میں ریسٹ فرما رہے تھے۔ عزیر نے بتایا، ایک تو موصوف لیٹ آئے اور اوپر سے لیٹ ہی گئے ہیں۔ زوہا نے اسٹیج سے نیچے قدم رکھا۔ وہی انتظام تو وہ سارے کر کے آئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ مہمانوں کی آمد شروع ہو تو مجھے جگا دینا، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر باہر آ جاؤں گا، نوید نے کہا۔ ہاں بھئی وہ 5 منٹ میں تیار ہو سکتے ہیں، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ یہ تو ہم تم ہیں جو بیوٹی سیلون میں اپنی پاکٹ منی لٹاتے پھر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ میرا مصنوعی کالا رنگ کتنے دن میں اتر کر میری اصلی گوری رنگت بحال کر دے گا۔ عزیر نے مسکراتے ہوئے کہا، کالا رنگ ہوگا تمہارا، میں تو سانولا سلونا ہوں۔ نوید نے فوراً اپنی رنگت کا دفاع کرتے ہوئے کہا تو عزیر بولا، اگر تو سانولا ہے تو پھر میں تو سفید دودھیا رنگ کا مالک ہوں۔ تم لوگ اپنے حسن کے قصیدے بعد میں پڑھ لینا، پہلے جا کر تیار ہو جاؤ۔ اور گجرے کہاں ہیں؟ زوہا نے اسٹیج کا تنقیدی جائزہ لے کر ان دونوں سے کہا، طوبا سے پوچھو، میں نے اسے لا کر دیے تھے، عزیر نے بتایا۔ طوبا کہاں رکھے ہیں گجرے؟ سب لڑکیوں کو پہننے ہیں۔ زوہا نے طوبا کی طرف دیکھا جو پنڈال میں لگی کرسیوں پر عشا کے ساتھ بیٹھی گپ شپ میں مصروف تھی۔ اندر برآمدے میں فریج کے اوپر تشتری میں سجا کر رکھے تھے۔ ہائے اللہ، مجھے تو ابو جی کو چائے دینی تھی۔ طوبا اس کی بات کا جواب دے کر اپنے کام سے فوراً دوڑی تو سب کو اس کی اس حرکت پر ہنسی آ گئی۔ اسے ہر کام عین وقت پر یاد آتا تھا۔ عشا تم تو بجلی لگ رہی ہو۔ زوہا نے عشا کو دیکھتے ہوئے اس کی تیاری کو سراہا۔ تو تم بلب اور پنکھے چلا لو، عشا نے برجستہ جواب دیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ عشا پلیز تم گجرے والی تشتری حال میں لے آؤ، میں جلدی سے تیار ہو جاؤں۔ زوہا نے یہ کام اس کے سپرد کرتے ہوئے کہا، اوکے نو پرابلم۔ عشا مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ فریج پر رکھی گجروں سے بھری تشتری اٹھانے کے بعد عشا نے ہال کا رخ کیا تو اچانک لائٹ چلی گئی۔ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی اور گھر کے راستوں سے اچھی طرح آشنا بھی نہیں تھی۔ اندازے سے ہال کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے مگر لاؤنج میں جا پہنچ باہر شور مچا تھا۔ ایمرجنسی لائٹ جلاؤ، جنریٹر جلاؤ، موم بتی لاؤ۔ اور وہ گجروں کی تشتری لیے چلتی ہوئی اچانک صوفے سے جا ٹکرائی اور اسے سنبھلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ گجروں کی تشتری اچھل کر اس کے پیچھے جا گری تھی اور وہ خود صوفے پر سوئے ارسل ہمدانی پر منہ کے بل گری تھی۔ اس کی ہلکی سی چیخ بھی نکلی تھی، یا اللہ جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ یا اللہ یہ چڑیل اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہی ہے یا کوئی پری بغیر پروں کے مجھ پر فلائی کر آئی ہے۔ اف یہ مشکبار زلفیں، یہ چوڑیوں کی کھنک، یہ نرم نازک ہاتھ ہیں کہ گلاب ہیں۔ ارسل نے سٹ پٹا کر اپنے اوپر گرنے والے وجود کو محسوس کرتے ہوئے سنبھل کر کہا، ہائے اللہ۔ عشا کی زبان سے بے اختیار پھسلا تھا۔ وہ اسی کے کندھے اور سینے سے شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس کے سہارے تیزی سے کھڑی ہوئی اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ دروازے سے ٹکرائی تھی، چیخ بڑی بے ساختہ تھی۔ الہی خیر۔ ارسل اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت جنریٹر آن کر دیا گیا اور یکا یک ہر طرف روشنی پھیل گئی اور ارسل کے ارد گرد پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو گجروں کی خوشبو سمیت پھیلی تھی۔ اس کی سانسوں میں گجروں کی مہک نے ہلچل سی مچا دی تھی۔ وہ حیرت سے صوفے اور کارپٹ پر بکھرے گجروں کو دیکھ رہا تھا۔ صوفے پر اس کی نگاہ پڑی تو بہت خوبصورت نشانی ہاتھ لگ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سارے گجرے اکٹھے کیے اور تشتری میں سجا دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چڑیل نہیں تھی، سچ مچ کی کوئی پری تھی۔ واہ رے وابڈا، کیا ایکسیڈنٹ کرایا ہے۔ چلو ارسل بھائی دیکھتے ہیں کہ وہ حسینہ کون تھی۔ ارسل مسکراتا ہوا گجروں کی تشتری لیے ہال میں چلا آیا جہاں تمام کزنز تیار ہو چکی تھیں۔ عشا، گجرے کہاں ہیں؟ زوہا نے گھبرائی بوکھلائی عشا سے پوچھا۔ جہاں تم نے بتایا تھا وہاں تو اب نہیں ہیں، وہ نظریں چرا کر بولی۔ اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا، دل کی دھڑکنیں کسی طور قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ ایک اجنبی مرد کے سینے سے جا لگی تھی، انجانے میں حادثاتی طور پر، مگر اسے بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ تو کہاں گئے گجرے؟ طوبا کو بھی فکر لاحق ہوئی۔ گجرے میرے پاس آ گئے تھے، مجھے جگانے یہ لو، ارسل نے کنکھیوں سے عشا کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ شرم و حیا، گھبراہٹ سے اس کا برا حال تھا اور ارسل زوہا اور طوبا کی باتوں سے سمجھ گیا تھا کہ اس پر گرنے والی خوشبو، اس سے گلے ملنے والی مہک کا نام عشا ہے اور وہ یہی لڑکی ہے جو زرد اور سبز رنگ کے اورگینزا کے کامدار لباس میں میچنگ جویلری اور خوبصورت میک اپ سے سجی سنوری سیدھی دل میں اترتی جا رہی تھی۔ تھینک یو ارسل بھائی،
بس اب آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں، مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں۔ عشا ٹائم کیا ہوا ہے؟ زوہا نے ارسل کے ہاتھوں سے گجروں کی تشتری لے کر عشا کو مخاطب کیا۔ اوہ نو! عشا نے ٹائم دیکھنے کے لیے اپنی کلائی پر بندھی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو کلائی سونی پڑی تھی۔ اس کی ریسٹ واچ تو وہیں گر گئی تھی شاید۔ کیا ہوا؟ زوہا نے گجرے پہنتے ہوئے پوچھا۔ میری گھڑی شاید کہیں گر گئی ہے، اور یقیناً وہیں گر گئی ہوگی جہاں آپ گری تھی۔ ارسل نے اس کے قریب آ کر آہستگی سے کہا تو وہ سٹ پٹا کر بولی، میں کہیں نہیں گری تھی۔ جی ہاں، وہ تو بجلی گری تھی کسی وجود پر جس نے دل سمیت سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ ارسل نے اس کے دلکش حسن صبی چہرے کو دیکھتے ہوئے آہستگی اور شوخی سے کہا تو وہ گھبرا کر طوبیٰ اور زوہا کے پاس چلی گئی، اور وہ مسکراتا تیار ہونے چل دیا۔ طوبیٰ نوید اور عزیر کی بڑی بہن عروبہ کی رسم حنا تھی۔ عروبہ کو مہمانوں کی آمد پر باہر لان میں بنے اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ عشا کی مما اسماء حسین بھی تقریب میں موجود تھی، مگر عشا کو لگا جیسے دو سبز جھیل سی گہری آنکھیں مسلسل اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ مووی بن رہی تھی، تصاویر کھینچی جا رہی تھی، اور ارسل کی نگاہیں، اس کا ہینڈی کیم صرف عشا کا چہرہ اس کی حرکات فلما رہا تھا۔ وہ عروبہ کو مہندی لگا کر، مٹھائی کھلا کر اسٹیج سے نیچے اتری تو کھٹاک سے کیمرے کی فلیش لائٹ سے اس کی خوبصورتی کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اپنی جگہ پر آ کر اس نے مڑ کر دیکھا، ارسل دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر نکلنے کو مچلنے لگا۔ ارسل بلا شبہ ایک خوبصورت، خوبرو اور وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ دراز قد، بھرا بھرا جسم، سرخ و سفید رنگت، سبز جھیل سی چمکتی آنکھیں، کشادہ روشن پیشانی، ڈارک براؤن بالوں کا منفرد اسٹائل، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے بھرے بھرے سرخ ہونٹ، سفید کرتے شلوار میں گلے میں پیلے رنگ کا دوپٹہ ڈالے، پاؤں میں کھوسا پہنے، وہ اس وقت بھی سینکڑوں دلوں میں ہلچل مچا رہا تھا۔ عشا نے بمشکل نگاہ اس کے چہرے سے ہٹائی تھی، پھر شادی اور ولیمے تک وہ ارسل کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی۔ ارسل کی ممی عشا کی مما کی خالہ زاد بہن تھی، سو ان سے تو وہ پہلے بھی مل چکی تھی اور اب بھی ملاقات خوب رہی تھی۔ راحیلہ افتخار یعنی ارسل کی ممی عشا کی بہت تعریف کر رہی تھی، اس کی ذہانت، سلیقے اور سگڑ پن کی، پہننے اوڑھنے کے ڈھنگ کی، بات کرنے کی تہذیب کی، اور ارسل کو اس بات سے دلی مسرت ہو رہی تھی کہ جس لڑکی نے اس پر جادو کر دیا ہے وہ لڑکی اس کی ممی کی بھی من پسند اور منظور نظر ہے۔ عشا کو ارسل کا اپنے کیمرے میں تصویریں کھینچنا پریشان کر رہا تھا۔ آج تک کسی نے اس کی تصویریں اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھینچی تھی، اور گھر سے باہر کسی تقریب میں اس نے کبھی کوئی تصویر نہیں کھنچوائی تھی، سوائے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے خاص فنکشنز میں، وہ بھی اپنے کیمرے میں یا کالج کی ذمہ دار فوٹوگرافر کے کیمرے میں۔ صرف مختلف مقابلوں کے دوران کھینچی جانے والی تصاویر اسے نیگیٹو سمیت مل گئی تھی۔ اب وہ ارسل سے اپنی تصاویر والا رول لینا چاہتی تھی، مگر کیسے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ ولیمے کے اگلے روز عشا اور اس کی ممی ڈیڈی کو اپنے ایک دوست کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں شرکت کرنی تھی۔ ارسل کو ڈیوٹی سونپی گئی کہ وہ انہیں مطلوبہ ہوٹل تک ڈراپ کر کے آئیں۔ وہ عشا کی وجہ سے فوراً تیار ہو گیا۔ عشا نے سفید اور سلور کلر کا ہلکے کام والا لباس زیب تن کیا تھا۔ اس کا چاندنی کی طرح دمکتا چہرہ، چنبیلی جیسی سفید رنگت، دلکش نین نقش اور کھلی زلفوں کا دلکش اسٹائل، میچنگ جیولری اور مناسب میک اپ کی بہار مناسب قد و قامت رکھنے والی عشا کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ارسل تو اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا تھا۔ دل نے اسے چھو کر محسوس کرنے کی تمنا کی تو اس کا نرم ملائم پھول بدن اس کے وجود پر خوشبو کی طرح پھیل گیا۔ وہ اس اتفاقی حادثے کو یاد کر کے پھر سے مسکرا دیا جس نے اسے پل بھر میں اپنا اسیر کر لیا تھا۔ عشا کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے اسے کسی کی تلاش تھی۔ اس کے روبرو آتے ہی ارسل کی تلاش ختم ہو گئی تھی اور عشا کو پانے کی خواہش پوری شدت سے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ عشا بیٹا گاڑی میں بیٹھو، ہم آ رہے ہیں، زوار حسین نے اس سے کہا۔ اوکے پاپا۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی خالی تھی، ارسل ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ اچانک اس کی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر رکھے کیمرے پر پڑی۔ یہ یقیناً ارسل کا کیمرہ تھا، وہ اس کے ہاتھ میں کئی بار دیکھ چکی تھی، اسی میں اس کی تصویریں کھینچی تھی ارسل نے۔ اچھا موقع تھا اپنی تصویروں کا رول غائب کرنے کا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ممی پاپا بھی اندر ارسل اور عروبہ وغیرہ کے گھر والوں سے الوداعی ملاقات کر رہے تھے۔ عشا نے چپکے سے ہاتھ بڑھا کر کیمرہ اٹھایا اور بڑی مہارت سے کھول کر اس میں سے رول نکالا اور رول اپنے پرس میں رکھ لیا۔ کیمرہ اسی طرح بند کر کے سیٹ پر رکھ دیا۔ اوفو، اتنی دیر لگا دی ماما پاپا نے، وہ یہ کہتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ آپ کو جانے کی جلدی کیوں ہے؟ ارسل اس کی آواز سن چکا تھا، گاڑی کے قریب آتے ہوئے بولا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ جانا تو ہے نا، پھر دیر کیوں کی جائے؟ یہ عشا کا پہلی ملاقات کے بعد پہلا جواب تھا۔ ارسل نے اس کے سجے سنورے معصوم رنگ و روپ کو والہانہ پن سے دیکھا تھا۔ مسکراتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ بند کر کے اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا،
جاتے ہوئے اپنی امانت واپس لیتی جائیے۔ کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ ارسل نے مسکراتے ہوئے اپنی بند مٹھی کھول دی۔ اس کی ہتھیلی پر اس کی سیاہ اسٹرپ اور سیاہ ڈائل والی گھڑی جگمگا رہی تھی۔ گھڑی کے ڈائل میں ہیرے جڑے تھے، سوئیاں نہیں تھی۔ یہ گھڑی اسے پاپا نے BSc میں ٹاپ کرنے پر گفٹ کی تھی اور جس کے کھو جانے پر وہ بہت افسردہ اور پریشان ہو رہی تھی۔ تھینک یو، عشا نے خوشی خوشی اپنی گھڑی اٹھاتے ہوئے کہا۔ میری چیز واپس نہیں کریں گی؟ اس کا لہجہ اور جملہ معنی خیز تھا۔ جی، میرا دل جو آپ اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں وہ تو واپس کرتی جائیے۔ ارسل نے اسے والہانہ پن اور محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح سٹپٹا گئی اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ دل کی حالت دگرگوں ہو رہی تھی۔ عشا، میری حرکتوں سے، نظروں یا باتوں سے آپ کو الجھن محسوس ہوئی ہو یا آپ کو برا لگا ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ اس سارے عمل میں بے قابو اور بے اختیار ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ آپ کو دیکھنے کے بعد کسی اور سے دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ میں بہت خوش مزاج ہوں، بلکہ تھا جذبات کے معاملے میں، مگر اب جذبات کے سمندر میں اتر آیا ہوں، آپ کے عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔ آپ سن رہی ہیں نا عشا؟ جی، وہ آہستگی سے بولی تو اس نے اس کے مقابل آ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عشا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے پیرنٹس کے پاس شادی کی بات کرنے کے لیے بھیج دوں؟ اور جواب میں عشا سر اور نظر جھکا کر شرمیلے پن سے مسکرا دی۔ تھینک یو عشا، تھینک یو ویری مچ۔ وہ اس کی شرمیلی مسکان کو اس کی ہاں سمجھتے ہوئے خوش ہو بولا تو وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور ولیمے کی دعوت اٹینڈ کرنے کے بعد وہ تینوں رات کی فلائٹ سے واپس کراچی چلے گئے۔ زوار حسین اور اسما حسین کا تعلق متمول گھرانے سے تھا۔ زوار حسین بسکٹ فیکٹری اور رائس مل کے مالک تھے۔ عشا ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس نے حال ہی میں یونیورسٹی کو خیرآباد کہا تھا۔ انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا تھا عشا نے۔ زوار حسین کی ایک بہن تھی شاہین، جو کینیڈا میں اپنے شوہر ظفر اور 3 بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ 2-3 سال میں شاہین اپنے شوہر اور بچوں ماہین، اشر اور اسفر کے ہمراہ پاکستان آئی تھی۔ بھائی بھابھی اور عشا سے ملنے اور سب کے لیے، خاص کر عشا کے لیے ڈھیروں تحائف لائی تھی۔ وہ اور ظفر عشا سے بے حد پیار کرتے تھے۔ عشا بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی اور سال 1.5 میں چھٹیوں میں وہ بھی زوار حسین اور اسما کے ساتھ شاہین پھپھو کے گھر کینیڈا 1 ماہ کے لیے ضرور جاتی تھیں۔ اسما کی ایک بہن اور ایک بھائی تھا، وہ دونوں سعودی عرب میں شاد آباد تھے۔ زوار حسین اور اسما حسین ایک بار عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ عشا بھی ان کے ساتھ تھی۔ تبھی ان کی ملاقات عالیہ اور مبین ماموں اور ان کی فیملیز سے ہوئی تھی۔ وہ لوگ انہی کے گھر ٹھہرے تھے۔ پاکستان وہ لوگ پچھلے 15 سال سے نہیں آئے تھے، بس اسما کو فون کر لیا کرتے تھے اور عید اور نیو ایئر پر کارڈ بھیج دیتے تھے۔ زوار حسین اور اسما حسین کے باقی رشتہ دار پاکستان میں ہی مقیم تھے۔ شادی غمی میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ راحیلہ افتخار اور افتخار حمدانی اسما حسین کے قریبی رشتہ دار تھے۔ راحیلہ خالہ کی بیٹی تھی اور افتخار ماموں کے بیٹے۔ وہ لوگ اسلام آباد میں رہتے تھے، کم ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی زحا اور بیٹا ارسل۔ زحا کی منگنی BA کے فوراً بعد اس کے ماموں کے بیٹے نوید سے کر دی گئی تھی۔ شادی 1 سال بعد کرنے کا ارادہ تھا۔ راحیلہ کے بڑے بھائی وحید حمدانی اور ان کی بیگم فریدہ وحید کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے نوید اور عزیر اور 2 بیٹیاں عروبہ اور طوبہ۔ سب پڑھ رہے تھے۔ عروبہ نے MA کیا تو فریدہ کے بھائی نے اپنے بیٹے احسن کے لیے عروبہ کا رشتہ مانگ لیا۔ یوں عروبہ کی شادی طے کر دی گئی۔ ارسل چارٹر اکاؤنٹنٹ تھا، باہر سے پڑھ کر آیا تھا، بہت پرکشش تنخواہ پر کام کر رہا تھا۔ افتخار حمدانی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے اور راحیلہ اپنے سرکل کی خواتین کے ساتھ مل کر مختلف تقاریب میں شرکت کر کے اپنا وقت گزارا کرتی تھیں۔ وہ بڑے عرصے سے وہ ارسل کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کے معیار کی کوئی لڑکی ہی نہیں مل رہی تھی۔ تنگ آ کر انہوں نے ارسل کو لڑکی خود پسند کرنے کی اجازت دے دی، مگر ایک دن اچانک انہیں ارسل کے لیے لڑکی پسند آ گئی اور انہوں نے جی بھر کے اپنی عقل پر ماتم کیا کہ لڑکی تو ان کی نظروں کے سامنے تھی اور وہ خواہ مخواہ ادھر ادھر خوار ہوتی رہیں۔ عروبہ کی شادی کے ہنگامے ختم ہونے پر انہوں نے ارسل کی شادی کا ہنگامہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عشا نے گھر آتے ہی پہلا کام کیمرے کا رول دھلوانے کا کیا۔ تصویریں ڈیولپ ہو کر آئیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں 3-4 نہیں، پوری 33 تصویریں اسی کی تھیں۔ مہندی، شادی اور ولیمے کی تقریب کی ساری کہانی ان تصویروں میں فلم بند تھی۔ دولہا دلہن کے ساتھ، طوبہ وغیرہ کے ساتھ، ارسل کے ممی ڈیڈی اور بہن کے ساتھ اور عشا کی کئی 100 تصاویر بھی تھیں۔
جن میں وہ بے پناہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ 5 تصویریں اس میں ارسل کی بھی دولہا دلہن اور اپنی فیملی کے ساتھ تھیں۔ اس کی تصویریں دیکھ کر عشا کا دل بہت تیز تیز دھڑکنے لگا، جیسے وہ سچ مچ اس کے سامنے موجود ہو۔ صرف نگاہوں کا، آنکھوں کا جادو بول رہا تھا۔ وہ دونوں کب بولے تھے؟ نہ کوئی پیار کی بات، نہ عہد و وفا، نہ وعدے، نہ قسمیں، کچھ بھی تو ان دونوں کے درمیان طے نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی وہ خود کو ایک بے نام اور انکہے بندھن میں اس کے سنگ باندھا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جتنی بار وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، اسے لگا ہوا اس کے بدن پر اتنی تنک رنگ کی کوسیں بنا گئی تھی۔ سونے لگی تو اسے ایسا لگا جیسے وہ اس میں بھیگی گھاس پہ اس کے بازو تھامے ہوئے نیند میں چل رہی ہے۔ دل نے خود بخود اس کے لیے در وا کر دیے تھے، اور ارسل ہمدانی پورے استحقاق اور طمطراق سے دل کے سنگھاسن پر براجمان ہو گیا تھا۔ ممی، میں نے آپ کے لیے بہو پسند کر لی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد ارسل نے سب کی موجودگی میں ٹی وی لاؤنج میں کافی پیتے ہوئے انکشاف کیا۔ اور میں نے بھی تمہارے لیے بیوی پسند کر لی ہے، راحیلہ نے کافی کا سپ لے کر کہا۔ بھئی، اگر ماں بیٹے نے ایک ہی لڑکی پسند کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر دونوں نے 2 الگ الگ لڑکیاں پسند کی ہیں پھر تو ٹاس کرنا پڑے گا، افتخار ہمدانی بولے۔ اور ٹاس میں کروں گی، زوہا نے کہا۔ جی نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے جسے میں نے پسند کیا ہے، ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو پہلے تم اپنی پسند کی لڑکی کا نام بتاؤ، راحیلہ نے کافی ختم کرتے ہوئے کہا۔ اس کا نام ہے عشا زوار حسین، اور میں نے تمہارے لیے طوبیٰ کو پسند کیا ہے۔ عشا مجھے بھی بہت پسند ہے، سچ میں نے بھی اپنے بھابھی بنانے کا سوچا تھا بھائی، آپ کی پسند شاندار ہے، مجھے منظور ہے، زوہا نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن مجھے منظور نہیں ہے، راحیلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ممی ٹھیک ہے، طوبیٰ بہت اچھی ہے، مگر میرے دل نے اس کے بارے میں اس طرح سے کبھی نہیں سوچا۔ اگر سوچا ہوتا تو وہ کب کی اس گھر میں آ چکی ہوتی۔ میں نے عشا کے لیے دل سے یہ فیصلہ کیا ہے، میں عشا کو اپنا شریک زندگی بنانا چاہتا ہوں، ارسل نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مگر مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ مگر کیوں ممی؟ آپ تو خود عشا کی تعریف کرتے نہیں تھکتی، اس کی سیرت، سگڑ پن، حسن اخلاق کے گن گاتی رہی ہیں۔ پھر کیا کمی ہے عشا میں؟ بظاہر اس میں کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے اس میں، مگر اس کی ایک کمی اور خامی اس کی تمام خوبیوں پر بھاری ہے، اور یہ کہ وہ زوار حسین اور اسما کی سگی اولاد نہیں ہے۔ راحیلہ نے یہ انکشاف کر کے ارسل اور زوہا کو حیران کر دیا۔ کیا؟ ارسل حیرت سے بولا۔ ہاں، زوار بھائی اور اسما نے عشا کو اڈاپٹ کیا تھا۔ یہ راز صرف مجھے اور تمہارے ڈیڈی کو معلوم ہے، خاندان والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عشا زوار بھائی اور اسما کی سگی اولاد ہے۔ ہم نے بھی کسی کو حقیقت نہیں بتائی، یہ ہمارا زوار حسین اور اسما سے وعدہ تھا، راحیلہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ اور آج آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا، ارسل نے تعصب سے کہا۔ تمہاری وجہ سے توڑنا پڑا۔ بہرحال میرے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں عشا سے ہی شادی کروں گا، اور میں عشا سے تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی، جس کے خون خاندان کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ذات برادری کا علم ہے۔ اس لڑکی کو میں اپنی بہو کیسے بنا لوں؟ ممی، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ عشا زوار انکل اور اسما آنٹی کی گود میں پروان چڑھی ہے؟ ارسل نے سنجیدگی سے کہا۔ صرف گود کافی نہیں ہوتی، کوکھ کا پتہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس کوکھ کا شجر نسب چاہیے جس نے عشا کو جنم دیا تھا، ارسل نے تعصب سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ بھویں اچکا کر رہ گئیں۔ ممی، زوار انکل اور اسما آنٹی نے عشا کو کب اور کیوں گود لیا تھا؟ زوہا نے دماغ میں مچلنے والے سوال کو زبان دی۔ اسما بانجھ تھی، شادی کے 2 سال بعد ہر ماہر گائنیکالوجسٹ سے انہوں نے چیک اپ کرایا تھا، اور سب کی ایک ہی رائے تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ زوار بھائی چونکہ اسما سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ تو اسما کو چھوڑا اور نہ ہی دوسری شادی کی۔ میں ایک بار اسما کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میرے سامنے ہی ڈاکٹر نے اسے بانجھ ہونے کی خبر سنائی تھی۔ پھر 1 سال اور گزر گیا، زوار بھائی کچھ عرصے کے لیے اسما کو لے کر لندن چلے گئے، ہمیں یہی بتایا تھا کہ اسما کے علاج کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ تقریباً 1.5 سال بعد واپس آئے تو 6 ماہ کی عشا ان کی گود میں تھی۔ خاندان میں انہوں نے عشا کا تعارف اپنی بیٹی کی حیثیت سے ہی کرایا تھا۔ سب یہی سچ سمجھے کیونکہ اسما کی بانجھ ہونے کا علم ہمارے سوا کسی کو نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسما سے اگلوا لیا، سو اس نے مجھے بتا دیا کہ انہوں نے اس بچی کو اڈاپٹ کیا ہے۔ عشا کون ہے، کس کی بیٹی ہے، اس کا خاندان کیا ہے، یہ نہ میں نے پوچھا نہ اس نے بتایا۔ خیر، ہم بھی خوش تھے کہ وہ عشا کو پا کر بے اولادی کا دکھ بھول گئے ہیں۔ زوار بھائی اور اسما نے عشا کی پرورش بہت ناز و نام میں کی ہے، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش اور فرمائش کا خیال رکھتے تھے وہ، اسے انہوں نے اپنی آنکھ کا تارا، ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہے آج تک۔ مجال ہے جو اس پر ذرا سی بھی خراش آنے دی ہو، پھول کی طرح رکھتے ہیں اسے۔ اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی ہے اور ایک دن بیاہ کر اگلے گھر چلی جائے گی، مگر پھر وہ اسے سگی اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں۔
اسے دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں اور ظاہر ہے وہ اس کے لیے بر بھی اعلیٰ خاندان کا ہی ڈھونڈیں گے۔ اسما بتا تو رہی تھی کہ عشا کے کئی رشتے آئے ہیں مگر دل کہیں مانا نہیں اب تک۔ میں نے تو کہہ دیا اسما کو کہ جتنا پیار تم اور زوال بھائی عشا سے کرتے ہو اس سے بیاہ کر رخصت کرنے کی بجائے گھر داماد تلاش کر لو، کیونکہ عشا کے جانے کے بعد تم دونوں تو خالی ہو جاؤ گے۔ ماشاءاللہ تربیت بھی بہت خوب کی ہے انہوں نے عشا کی، ہر چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز ہے اسے، سمجھدار بھی بہت ہے۔ راحیلہ نے ساری بات بمع تعریفوں کی تفصیل سے کہہ سنائی۔ پھر تو زوار انکل اور اسما آنٹی بہت عظیم ہیں، ارسل نے خوش ہو کر ان کے لیے دل میں عزت احترام اور عقیدت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ عظیم ہے، عشا عظیم نہیں ہے، اللہ جانے کس انگریز کی ناجائز اولاد ہے، وہاں تو شادی کے بغیر ہی بچے پیدا کر کے پھینک دینے کا رواج ہے، کیا خبر وہ کسی کے گناہ کا ثمر ہے، میں کسی کے گناہ کی کٹری اپنے گھر نہیں لا سکتی۔ راحیلہ نے انتہائی صفاق اور نفرت بھرے لہجے میں کہا تو افتخار ہمدانی پہلو بدل کر رہ گئے۔ زوہا نے رخ پھیر لیا جبکہ ارسل بے کل ہو کر بول اٹھا، فار گاڈ سیک ممی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اول تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہے بھی تو اس میں عشا کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور ہے یا نہیں وہ میری بہو نہیں بن سکتی، جس لڑکی کے خون خاندان کا حسب نسب کا ہی کچھ پتہ نہ ہو اسے میں اپنے خاندان میں شامل نہیں کر سکتی۔ راحیلہ نے غصیلے اور سخت لہجے میں کہا، ممی آپ اتنی ماڈرن اور تعلیم یافتہ ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہیں، اگر عشا کسی گناہ کی پیداوار ہوتی یا ایسے ویسے خاندان کی ہوتی تو زوار انکل اور اسما آنٹی اسے گود ہی نہ لیتے۔ ارسل نے سنجیدگی سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، وہ دونوں تو اولاد کو ترسے ہوئے تھے، ممتا کے مارے تھے، انہیں اپنی ممتا کی تسکین چاہیے تھی، اولاد چاہیے تھی، خواہ وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، حرام ہو یا حلال، انہیں اس سے کیا غرض ہو سکتی تھی۔ اسما تو اپنے ماں نہ بن سکنے کا سن کر مرنے جیسی ہو گئی تھی، اور مرتے ہوئے انسان کو بچانے کے لیے تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، ناجائز بھی جائز ہو جاتا ہے۔ پلیز ممی آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، ارسل چیخ اٹھا۔ یہ اس کی محبت کی توہین تھی، وہ بھلا کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ خود افتخار ہمدانی کو اپنی بیوی کا یہ لہجہ اور الفاظ کا یہ چناؤ پسند نہیں آیا تھا، مگر ماں بیٹے کے بیچ بولنا نہیں چاہ رہے تھے، سن اور دیکھ رہے تھے کہ اس بحث کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور انہیں کہاں اپنا کردار عطا کرنا ہے۔ ارسل تم ایک غیر لڑکی کے لیے اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہے ہو، راحیلہ غصے سے بولی۔ 4 دن وہ لڑکی یہاں رہ کر گئی ہے اور کیسا جادو کر گئی ہے تم پر، ہاں جادو کر گئی ہے وہ مجھ پر، اس کی معصومیت پاکیزگی اور حیا نے جادو کر دیا ہے مجھ پر، اور پلیز اسے برا مت کہیں، وہ معصوم ہے، میری محبت ہے، میں اس کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں سن سکتا، اس نے تو مجھے متوجہ کرنے یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش تک نہیں کی، صرف میں نے اسے دیکھا، پسند کیا اور چاہا ہے، اور میں کیا جتنی حسین ذہین اور نیک سیرت با اخلاق وہ ہے اس پر تو کوئی بھی عاشق ہو سکتا ہے۔ کئی لڑکیوں کی مائیں تو وہیں اس کا نام پتہ پوچھتی نظر آ رہی تھی، اس کے لیے رشتوں کی لڑکوں کی کمی نہیں ہوگی ممی، لیکن میرے لیے عشا کے سوا کوئی اور لڑکی قابل قبول نہیں ہوگی، میں شادی کروں گا تو صرف عشا سے۔ ارسل نے کھڑے ہو کر تیز اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور میں تمہاری شادی اپنی بھتیجی طوبہ سے کرنا چاہتی ہوں۔ راحیلہ غصے سے بولی، میں ایسا نہیں چاہتا، پلیز ڈیڈی آپ بھی ممی کو سمجھائیں۔ ارسل نے باپ کو مدد کے لیے پکارا تو افتخار ہمدانی گہرا سانس لبوں سے خارج کر کے بولے، بیٹا تم بھی درست کہہ رہے ہو، اور غلط تمہاری ماں بھی نہیں کہہ رہی، یہ سچ ہے کہ عشا بلا شبہ ہر لحاظ سے بہترین لڑکی ہے، ہمیں پسند بھی ہے اور پیاری بھی ہے، کہ ہمارے خاندان کی فرد کی حیثیت سے وہ ہم سے ملی ہے، لیکن بیٹا اس کے اصل خاندان کا ماں باپ کا پتہ تو ہونا چاہیے نا، کل کو اگر اس کے اصل ماں باپ آ جائیں اور ہنگامہ کھڑا کر دیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہماری مرضی کے بغیر کیوں کی گئی ہے، تو خاندان بھر میں ہمارا تماشا بن جائے گا، اور جو بات آج صرف ہمیں معلوم ہے کل سب کو معلوم ہو جائے گی، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، یہ اس بچی کی شخصیت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، ہمیں بھی ذہنی کوفت اور ٹینشن اٹھانا پڑے گی، اس لیے عشا کے اصل والدین کے متعلق زوار بھائی اور اسما بھابھی سے پوچھنا ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ آپ بات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہمیں ارسل کی شادی عشا سے کرنی ہی نہیں ہے تو اس بحث سے فائدہ، میں طوبہ کو اپنی بہو بناؤں گی اور میں عشا کو اپنی دلہن بناؤں گا، ارسل نے اٹل لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ارسل، میں عشا کے گھر اس کا رشتہ مانگنے نہیں جاؤں گی، راحیلہ غصے سے بولی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس گھر میں رہوں تو آپ کو عشا کے گھر میرے رشتے کی بات کرنے کے لیے جانا ہوگا، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور یہ میرا اٹل اور آخری فیصلہ ہے، ارسل نے پراعتماد اور فیصلہ کن لہجے میں کہا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زوہا نے پریشان نظروں سے ماں اور باپ کو دیکھا، دیکھ رہے ہیں اپنے صاحبزادے کے تیور۔ راحیلہ نے شوہر کو شکایتی انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر نرمی سے بولے، دیکھ بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، تم بھی اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرو،
ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ اس کی بات ماننے میں کیا برائی ہے؟ عشا ماشاءاللہ خوبصورت ہے، نیک سیرت ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اسے اڈاپٹ کرنے والی بات کو اگر تم بھلا دو تو عشا ہمارے بیٹے کے لیے ایک آئیڈیل انتخاب ثابت ہوگی۔ مگر میں اپنی بھتیجی کو بہو بناؤں گی۔ راحیلہ نے بھی ضد بنا لی۔ اس کے لیے تو تمہیں بیٹا بھی کوئی دوسرا تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ ارسل تو مانے گا نہیں۔ تم جانتی ہو کہ اول تو وہ بے جا خواہش یا فرمائش کرنے کا عادی نہیں ہے، لیکن اگر اسے کچھ پسند آ جائے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوبصورتی اور بقا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے سے آخری حد تک جانے سے بھی دوریخ نہیں کرتا۔ عشا کے معاملے میں وہ ایسا ہی کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کسی لڑکی کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ میں اپنے بھائی سے رشتہ جوڑنا چاہتی ہوں، راحیلہ نے قدرے نرم لہجے میں کہا تو سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ تم بھائی سے رشتہ جوڑنے کے چکر میں کہیں اپنے بیٹے سے رشتہ نہ توڑ بیٹھنا، بیٹا نہ گنوا دینا اپنا۔ راحیلہ بیگم اور 3-4 بیٹے تو ہیں نہیں ہمارے، ایک ہی بیٹا ہے ہمارا۔ ہم اس کی خوشیوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو اور کون رکھے گا؟ اسے بھی ہماری خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ راحیلہ منہ بسور کر بولی، دیکھو اب تم بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ زندگی تو ارسل کو گزارنی ہے؟ تم اگر طوبیٰ سے اس کی شادی کر بھی دیتی ہو تو وہ طوبیٰ کو اس کا جائز حق نہیں دے سکے گا۔ پھر جو تلخیاں تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان پیدا ہوں گی، اس سے کتنا نقصان ہوگا۔ اور زحا کا رشتہ نوید سے طے ہے، تمہارے بھائی سے تمہارا مستقبل میں ایک مضبوط رشتہ بن رہا ہے۔ پھر وٹے سٹے کی بات کرنے یا زبردستی بیٹے کو بیاہ کر باقی رشتوں میں دراڑیں ڈالنے سے بہتر نہیں ہے کہ تم ایسا کام ہی نہ کرو جس کا نتیجہ صرف نقصان اور تمہارے بھائی کے تعلقات میں خرابی پر نکلے۔ ڈیڈی ٹھیک کہہ رہی ہے ممی، زحا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ راحیلہ سر جھٹک کر اٹھی اور اپنے بیڈ روم کی طرف چل دی۔ بیٹا تمہاری ممی کا یہ انداز اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ ہماری باتوں سے قائل ہو گئی ہیں۔ اب وہ ذرا نخرے دکھائیں گی، پھر عشا کے گھر جانے کے لیے رضامند ہو جائیں گی۔ افتخار حمدانی نے بیوی کے موڈ کو سمجھتے ہوئے زحا سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہو کر بولی، سچ ڈیڈی، تمہیں ارسل بھائی کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ سنا دو، اس سے کہہ دو کہ خواہ مخواہ مجنوں بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں اس کے ساتھ ہیں۔ تمہاری ممی کا ووٹ بھی جلد اسے مل جائے گا، اس لیے مزے سے سوئے اور خواب دیکھے۔ افتخار حمدانی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ابھی بھائی کو بتاتی ہوں، ان کی تو مارے خوشی کی نیند ہی اڑ جائے گی۔ زحا خوشی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ افتخار حمدانی ہنس پڑے اور زحا کے جاتے ہی خود بھی اپنے بیڈ روم کا رخ کیا۔ راحیلہ بیگم کو بھی تو عشا کے گھر جانے کے لیے دل سے راضی کرنا تھا۔ آپ الف والی عشا ہیں یا عین والی عشا ہیں؟ عزیر کی عشا سے مہندی کے فنکشن میں کہی گئی بات ارسل کو یاد آئی۔ میں الف والی عشا ہوں، عشا نے جواب دیا تھا اور نگاہ سامنے کھڑے ارسل پر پڑی تھی تو وہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی۔ سنا تم نے، یہ الف والی عشا ہے؟ ارسل نے عزیر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر عشا کو دزدیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور عشا الف اور عین کا مطلب سمجھ کر نروس ہو کر طوبیٰ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارسل کے لب مسکرا رہے تھے۔ اس نے اپنے ہینڈی کیم میں عشا کی سرگرمیاں ریکارڈ کر رکھی تھیں اور تب سے اب تک کئی بار دیکھ چکا تھا۔ کیمرے کا رول دھلوانے گیا تو کیمرہ رول سے خالی نکلنے پر اسے بہت الجھن ہوئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رول اس نے خود لوڈ کروایا تھا۔ زحا، زحا، اس نے گھر آتے ہی اسے پکارنا شروع کر دیا۔ جی ارسل بھائی، خیر ہے، اتنا گلا کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ زحا نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ زحا، میرے کیمرے میں سے ریل تم نے نکلوائی ہے؟ نہیں تو کس نے رول نکالا ہے؟ اتنی خوبصورت اور نایاب تصاویر تھیں اس رول میں۔ مجھے کیا معلوم بھائی، آپ نے کیمرہ جہاں رکھا تھا وہاں کس کی پہنچ تھی؟ یہ یاد کریں، شاید چور پکڑا جائے۔ زحا نے مفت مشورہ دیا۔ کیمرہ تو سارا وقت میرے پاس ہی تھا، گاڑی میں ایک بار ذرا دیر کو رکھ کر گیا تھا جب زوار انکل اور ان کی فیملی کو ہوٹل ڈراپ کرنا تھا، اس کے بعد سے میری الماری میں تھا۔ اور اب او آئی سی، کیا ہوا؟ جس کی تصویریں کھینچی تھی یقیناً وہ رول اسی نے نکالا ہے۔ ارسل نے نگاہوں کے سامنے عشا کا دلکش حسین صبیر چہرہ آزمایا تھا۔ کس نے؟ تمہاری ہونے والی بھابھی نے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اوہ، تو کل جا رہے ہیں نا آپ کراچی؟ زحا نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو کام سے جا رہا ہوں، وہاں بھی چکر لگاؤں گا، لیکن پرسوں تم ممی ڈیڈی کے ساتھ پہنچ جانا اور پلیز مجھے پل پل کی رپورٹ دینا۔ ممی ساتھ چلنے کے لیے تو آمادہ ہو گئی ہیں، مگر عشا کی اصل ماں باپ کے متعلق جانے بغیر وہ اس کا رشتہ نہیں مانگیں گی۔ خیال رکھنا کہیں ممی کوئی گڑبڑ نہ کر دیں۔ ارسل نے زحا کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے ہدایت دی۔ اوکے برادر۔ زحا مسکرا دی۔ کوئی پھول ہمارے لیے بھی ہے کہ سارے پھول گلدان کے لیے ہیں؟ عشا لان میں لگی کیاریوں میں سے گلاب، چنبیلی اور گل داؤدی کے پھول چن رہی تھی کہ ایک مانوس مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، آپ یہاں؟ عشا ارسل کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے بولی، جی ہاں، ہم یہاں۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کی صورت کو
متویت سے تکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ یہ کہہ کر اندر جانے کے لیے بڑھ گئی۔ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گی؟ ارسل نے پیچھے سے ہی پوچھا۔ اندر تو آپ آ چکے ہیں، آئیے پلیز۔ وہ معنی خیز جملہ بول کر اسے دلی خوشی سے سرشار کر گئی۔ عشا، تمہاری اس بات نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے۔ انکل آنٹی گھر پر ہی ہے نا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ پاپا تو ابھی تک آفس سے نہیں آئے۔ ہاں مما گھر پر ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر ڈرائنگ روم میں لے آئی اور اسما کو ارسل کے آنے کا بتا کر خود کچن میں اس کی خاطر تواضع کا اہتمام کرنے ملازمہ کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ ارسل چائے پی چکا تو اس نے اسما حسین سے مطلب کی بات شروع کی۔ آنٹی کل ممی ڈیڈی اور زحا آپ کے گھر آئیں گے۔ ظہیر نصیب ضرور آئیں، ان کا اپنا گھر ہے بیٹا، اسما نے مسکراتے ہوئے خلوص سے کہا۔ دراصل آنٹی اس بار وہ ایک خاص مقصد سے یہاں آ رہے ہیں۔ خاص مقصد؟ میں سمجھی نہیں بیٹا۔ آنٹی وہ میرا پروپوزل لے کر آ رہے ہیں آپ کی بیٹی کے لیے، اس نے نظریں جھکا کر جھجکتے ہوئے بتایا تو وہ خوش ہو کر مسکراتے ہوئے بولی۔ اوہ اچھا، تو یہ خاص مقصد ہے۔ بسم اللہ، ضرور تشریف لائیں۔ آج کل عشا کے کئی پروپوزل آئے ہوئے ہیں، مل بیٹھ کر بات کریں گے۔ جس کی قسمت میں میری بیٹی کا رشتہ لکھا ہوگا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آنٹی کیا آپ کا فیصلہ میرے حق میں نہیں ہو سکتا؟ کیا میں آپ کی بیٹی کا شریک زندگی بننے کے لائق نہیں ہوں؟ ارسل نے عشا کے پروپوزلز کا سن کر بےقل ہو کر پوچھا۔ ارسل بیٹا ماشاءاللہ، تم تو بہت لائق اور قابل ہو، تعلیم یافتہ، مہذب اور محنتی ہو۔ اپنی محنت سے آج تک تم اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، ہر لحاظ سے موزوں ہو۔ لیکن بیٹا، عشا سے اس کی مرضی معلوم کرنا بھی تو ضروری ہے نا، اور میں زوار سے مشورہ کیے بغیر تمہیں کوئی آس نہیں دلانا چاہتی۔ سب مل کر سوچیں گے۔ میری نظر میں تم عشا کے لیے بہترین لائف پارٹنر ثابت ہو سکتے ہو، لیکن سب کی رائے ضروری ہے بیٹا، آگے جو اللہ کی مرضی۔ آنٹی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ ہاں بیٹا کہو۔ آنٹی اگر ممی آپ سے کوئی ایسی ویسی بات کریں تو پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ کیا مطلب؟ راحیلہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے کیا؟ کچھ ایسا ہی ہے آنٹی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دراصل ممی میری شادی اپنی بھتیجی طوبیٰ سے کرنا چاہتی ہیں، جبکہ میں آپ کی بیٹی کو اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی اور زحا بھی میرے انتخاب سے خوش ہیں۔ عشا پسند تو ممی کو بھی ہے، لیکن ممی کو ایک بات پر اعتراض ہے۔ کس بات پر؟ اسما نے حیران ہو کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو ممی ہی بتانے کی جسارت کر سکتی ہیں، میں نہیں بتا سکتا، لیکن پلیز آنٹی آپ مجھے انکار مت کیجیے گا، کیونکہ میں عشا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آنٹی میں اسے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا۔ آپ سے میں یہ سب کہنے کی جسارت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ممی نے تو میری بات، میرے جذبات و احساسات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، شاید آپ میری فیلنگز کو سمجھ سکیں۔ ارسل نے دھیمے، نرم اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارسل بیٹا، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ تم عشا کو پیار اور خلوص سے اپنانا چاہتے ہو، مگر بیٹا میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی صرف اپنے شوہر کی منچاہی بیوی بن کر جائے۔ میری دلی خواہش اور دعا ہے کہ عشا بیاہ کر جس بھی گھر میں جائے وہ اس گھر کی منچاہی بہو بھی ہو اور اسے وہاں بیٹی کا پیار بھی ملے، وہ سسرال والوں کی محبتوں اور مسرتوں کا مرکز بن کر رہے۔ ہم نے اپنی عشا کو بہت پیار محبت سے، بہت ناز و نام سے پالا ہے، اسے کانٹا بھی چبھے گا تو ہماری روح گھائل ہو جائے گی۔ اس لیے ارسل بیٹا، بہتر یہی ہے کہ راحیلہ بھی اس رشتے کو دل سے قبول کریں۔ ہم اپنی اکلوتی بیٹی کو بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا کہ مفروضے پر نہیں بیاہ سکتے۔ اسما نے نرمی اور سنجیدگی سے کہا۔ اوکے آنٹی، ممی ڈیڈی کل آپ کے ہاں آئیں گے، مگر آنٹی انکار جس طرف سے بھی ہوگا اس میں نقصان صرف میرا ہوگا۔ ممی کا تو میں سگا بیٹا ہوں اور آپ بھی مجھے بیٹا کہتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو زندگی کی نوید سناتی ہے یا موت کی خبر دیتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ ارسل اپنی بات مکمل کر کے تیزی سے باہر نکل گیا۔ اف خدایا، یہ لڑکا اتنی شدت سے عشا کو چاہتا ہے۔ اسما اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ عشا کل ممی ڈیڈی آئیں گے تمہارے گھر۔ وہ جا رہا تھا کہ راہداری میں اسے عشا مل گئی۔ وہ رک گیا اور اسے بتانے لگا۔ عشا حیا سے گلنار ہو گئی۔ عشا، حالات کیسے بھی ہوں تم صرف میری ہو، میرے لیے ہاں کرنا، مجھے انکار مت کرنا، ورنہ میں جینے سے انکار کر دوں گا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ عشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں تم سے رات کو فون پر بات کروں گا۔ ابھی کیوں نہیں؟ کیوں کر میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی کیا بات ہے؟ عشا نے پریشانی سے اس کی سبز جھیلوں میں دیکھا۔ ہے ایک بات، تم انتظار کرنا، میں رات کو ٹھیک 10 بجے تمہارے موبائل پر فون کروں گا۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ ارسل نے سنجیدگی سے کہا اور اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر اپنی آنکھوں میں اس کے رنگ سمو کر وہاں سے چلا گیا۔ رات کو کھانے کے بعد ٹی وی دیکھتے ہوئے اسما نے زوار حسین کو ارسل کے گھر آنے اور اس کے پروپوزل والی بات کا بتا دیا۔ ارسل بلا شبہ ایک اچھا نوجوان ہے، قابل ہے، بااخلاق ہے اور ماشاءاللہ وجیح اور جمیل ہے، ہماری عشا کے لیے بہت بہترین انتخاب ہوگا۔ لیکن راحیلہ بہن کے اعتراض والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔
آخر انہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ وہ کس بات کی تسلی چاہتی ہیں؟ زوار حسین نے سنجیدگی سے کہا، یہ کل ان کے آنے پر ہی معلوم ہوگا۔ زوار، راحیلہ کے دل سے اس رشتے کے لیے راضی ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ ہم اپنی بچی نہیں دیں گے انہیں۔ ٹھیک ہے، آپ عائشہ سے بھی بات کر لیجیے گا، اس کی مرضی بھی ضروری ہے، زوار حسین نے کہا۔ عائشہ لابی میں ٹہلتی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی محبت پر رشک آنے لگا، ان پر پیار آنے لگا۔ وہ ہر معاملے میں اس کی پسند اور مرضی کو اہمیت دیتے تھے، اس کی رائے لیتے تھے۔ ان کے اس پیار، اعتماد اور اعتبار نے ہی اسے پراعتماد اور تعلیمی میدان میں شاندار کامیابیوں سے نوازا تھا۔ 10 بج چکے تھے۔ عائشہ اپنے کمرے میں چلی آئی تاکہ ارسل سے اطمینان سے بات ہو سکے۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا بات کرے، پہلی بار اس کا فون آنا تھا۔ عائشہ کی دلی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ 10:05 پر اس کے موبائل کی بپ بجی۔ اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالا اور موبائل آن کر لیا۔ ہیلو ہیلو عائشہ، میں ارسل بات کر رہا ہوں۔ دوسری جانب حسب توقع ارسل موجود تھا۔ جی کہیے، کیا بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ عائشہ، میں تم سے جو بات کرنے والا ہوں اس کو سننے کے لیے تم خود کو مضبوط بنا لو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی شوق پہنچے۔ آپ بات کیجیے۔ عائشہ، میرے فیصلے سے سب خوش ہیں سوائے ممی کے۔ انہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ تم زوار انکل اور اسما آنٹی کی سگی اولاد نہیں ہو۔ کیا؟ عائشہ کے سر پر جیسے ایٹم بم پھٹ پڑا۔ ہاں عائشہ، انہوں نے تمہیں اڈاپٹ کیا تھا کیونکہ اسما آنٹی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ارسل نے اسے مزید وضاحت سے بتایا۔ کس نے کہا آپ سے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی؟ وہ ماں ہیں، اور انہوں نے مجھے جو محبت، شفقت، اپنائیت اور ممتا بھری آغوش دی ہے وہ شاید آپ کو بھی اپنی اصل ماں سے میسر نہیں آئی ہوگی۔ اگر انہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھے سگی ماں سے زیادہ محبت دی ہے۔ وہ ان ہزاروں لاکھوں ماؤں سے زیادہ عظیم ماں ہیں جو اپنے بچے پیدا کر کے انہیں اپنی محبت سے محروم رکھتی ہیں، جن کے سامنے ان کے بچے بلک رہے ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں، اپنے دیگر مشاغل میں مگن ہوتی ہیں۔ عائشہ نے اپنے دل و دماغ میں چلنے والی آندھیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت پراعتماد لہجے میں کہا، تو وہ نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو عائشہ، میں بھی تمہارا ہم خیال ہوں۔ ہم نے ممی کو بہت سمجھایا ہے، اب کل وہ تمہارے گھر آ کر کیا بات کرتی ہیں میں نہیں جانتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جسے پیار کرتے ہوں اسے اپنا بھی لیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی ممی کی بات مان لیں اور طوبیٰ سے شادی کر لیں، کیونکہ میں انچائی بہو کی حیثیت سے آپ کے گھر جانا پسند نہیں کروں گی۔ اللہ حافظ۔ عائشہ نے سنجیدگی اور پراعتماد لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے موبائل آف کر دیا۔ تم زوار انکل اور اسما آنٹی کی سگی اولاد نہیں ہو، انہوں نے تمہیں اڈاپٹ کیا تھا۔ ارسل کے یہ جملے اس کی سماعتوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند اتر رہے تھے۔ جھوٹ بولا ہے ارسل نے، میں ماما پاپا کی سگی اولاد ہوں، وہ میرے اصلی ماں باپ ہیں۔ وہ پرنرم لہجے میں خود سے ہم کلام ہوئی۔ لیکن ارسل کی ممی نے یہ اعتراض اٹھایا ہے تو اس میں یقیناً کوئی سچائی تو ہوگی نا؟ اس کے دماغ نے رائے دی۔ اگر ایسا ہے تو میں ماما پاپا کی بیٹی نہیں ہوں تو بھی میں ان سے کیسے پوچھ سکتی ہوں کہ میں کون ہوں؟ وہ کتنے ہرٹ ہوں گے میری اس بات سے۔ انہوں نے تو مجھے ایک لمحے کو بھی یہ ظاہر نہیں کیا، نہ یہ احساس ہونے دیا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، تو پھر بھلا میں ایک غیر مرد کی بات کا یقین کر کے انہیں دکھی کیوں کروں؟ وہ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ کوئی سگی اولاد کو بھی آج کل اتنا نہیں چاہتا جتنا میری ماما پاپا مجھے چاہتے ہیں۔ میں ان سے کچھ نہیں پوچھوں گی، وہی میری ماں باپ ہیں، میں ان سے پیار کرتی ہوں۔ اگر میرے سگے ماں باپ بھی اب آ جائیں تو بھی میں ماما پاپا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اور راحیلہ آنٹی نے اگر یہ راز اپنے بیٹے بیٹی کو بتا دیا ہے تو یقیناً وہ کل ہمارے گھر آ کر ماما پاپا سے میرے اصل ماں باپ کے بارے میں ضرور سوال کریں گی۔ مجھے اپنے ماما پاپا کا حوصلہ بننا ہے، میں انہیں اپنی وجہ سے پریشان نہیں کروں گی۔ عائشہ نے دل میں سوچا، پلکوں سے آنسو موتی بن بن کر گرتے جا رہے تھے۔ اس نے آنچل سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اگلی شام راحیلہ، افتخار حمدانی اور زوہا زوار ولا کے لاؤنج میں رونق افروز تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا۔ زوہا عائشہ کے ساتھ اس کا کمرہ اور گھر دیکھنے چلی آئی۔ عائشہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ زوہا کو پورا گھر دکھانے کے بعد وہ ڈرائنگ روم سے ملحق کمرے میں زوہا کو لے کر آئی تاکہ بڑوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکے۔ زوہا تو ذرا سی دیر میں باتیں سننے کے لیے ڈرائنگ روم میں ہی چلی آئی کہ ارسل کی ہدایت کے مطابق اسے پل پل کی رپورٹ جو دینی تھی۔ زوار بھائی اور بھابھی، ہم آج آپ کے گھر ایک اہم بات کرنے آئے ہیں، افتخار حمدانی نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیسی بات بھائی صاحب؟
اسما نے نرمی سے پوچھا۔ جانتی تو تھی مگر ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنے بیٹے ارسل اور آپ کی بیٹی عائشہ کی شادی کی بات ہمیشہ بیٹی کو اپنے ارسل کے لیے آپ سے ہمیشہ کے لیے مانگنے آئے ہیں، افتخار حمدانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئے کیا ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ دراصل ارسل کو عائشہ پسند آ گئی ہے۔ میں تو اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتی تھی مگر اکلوتے بیٹے کی خواہش بھی تو نہیں ٹالی جا سکتی نا۔ راحیلہ نے اپنے ذہن کے مطابق بات کا آغاز ہی غلط طریقے سے کیا تھا۔ زوہا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ افتخار حمدانی الگ خجل سے ہو گئے۔ زوار حسین اور اسما نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسما کہنے لگی، عائشہ کے کئی بہت اچھے پروپوزل آئے ہوئے ہیں، ہم تو مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ کسے ہاں کریں اور کسے نہ کریں۔ ویسے راحیلہ، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ اپنی بھتیجی کو بہو بنا کر لانا چاہتی ہو اس لیے اتنی بے دلی سے عائشہ کی بات کر رہی ہو یا کوئی اور وجہ ہے؟ وجہ تو کوئی اور ہی ہے، راحیلہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو کہو نا کیا وجہ ہے؟ بھابی، دراصل ہماری بیگم صاحبہ عائشہ بیٹی کے اصل ماں باپ اور اس کے خاندان کے متعلق جاننے کے لیے بے چین ہے۔ بھتیجی کا تو بہانہ ہے، افتخار حمدانی نے فوراً کہا تاکہ راحیلہ غلط طریقے سے بات نہ کرے اور انہیں دکھ نہ ہو۔ ہاں، آپ بتا دیں کہ عائشہ کے اصل ماں باپ کون تھے، کیسا خاندان تھا ان کا، تو میں ابھی عائشہ کو انگوٹھی پہنا دیتی ہوں، راحیلہ نے تیزی سے کہا۔ عائشہ کے اصل ماں باپ؟ اسما نے صدمے کسی حالت میں شوہر کو دیکھا۔ ان کی اپنی کیفیت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ انہوں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی یہ سوال بھی ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ وہ تو بھول ہی گئے تھے کہ عائشہ کو انہوں نے گود لیا تھا۔ دیکھیے بھائی صاحب، ہم نے عائشہ کو آج تک اس حقیقت سے بے خبر رکھا ہے کہ وہ ہماری سگی اولاد نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم بھی بھول گئے تھے کہ ہم نے عائشہ کو اڈاپٹ کیا ہے۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ عائشہ ایک معزز اور شریف خاندان کی بچی ہے، اس کی رگوں میں نیک ماں باپ کا لہو دوڑ رہا ہے۔ اس سے زیادہ آپ اور کیا جاننا چاہیں گے؟ زوار حسین نے تھکے تھکے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں افتخار حمدانی کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ وہی، ہم مزید کچھ نہیں جاننا چاہیں گے، افتخار حمدانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں جاننا چاہیں گے؟ آخر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عائشہ کے ماں باپ کون تھے، وہ کس خاندان کا خون ہے، ذات برادری کیا ہے، حسب نسب کیا ہے، راحیلہ نے کہا۔ تو زوار حسین اور اسما نے دکھ سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زوہا لب کاٹ رہی تھی اور دروازے کے پیچھے کھڑی عائشہ دروازے کے اوٹ سے ماما پاپا کی بے بسی اور رنج دیکھ کر لب بھینچ رہی تھی۔ ممی، بتایا تو ہے انکل نے، اب بس کریں نا، زوہا نے کہا۔ تم چپ کرو، تمہیں کیا معلوم ان معاملات کا؟ ہاں تو اسما دیکھو، تم بانجھ تھی، تم نے لندن سے عائشہ کو گود لے لیا، وہ کس گورے انگریز کا جائز خون ہے، کچھ تو پتہ ہو ہمیں، راحیلہ نے زوہا کو ڈپٹ کر اسما سے کہا۔ تو جہاں وہ دونوں غصے میں آ گئے وہاں عائشہ کا ضبط بھی جواب دے گیا اور وہ دروازہ کھول کر تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سب کی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھی تھیں۔ زوار حسین اور اسما کے رنگ فک ہو رہے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ عائشہ یہ حقیقت جان کر ان سے بدگمان نہ ہو جائے، اسے دکھ نہ پہنچے اس بات سے۔ آنٹی، کسی انگریز یا گورے کا خون میں آپ کو لگتی ہوں اور شکل و شباہت آپ کے بیٹے کی انگریزوں سے ملتی ہے، عائشہ نے راحیلہ کے عین سامنے آ کر کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سلگ گئیں۔ یہ کیا بےہودگی ہے عائشہ، راحیلہ نے غصے سے کہا۔ یہ بےہودگی ہے تو آپ جو مجھے ناجائز خون قرار دے رہی ہیں وہ کیا ہے آنٹی؟ کیا وہ بےہودگی نہیں ہے، تہمت نہیں ہے؟ دیکھو لڑکی، دیکھ ہی تو رہی ہوں کہ کیسے ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اس کے بندوں میں حسب نسب کی لائنیں کھینچ رہی ہیں، کون اور خاندان کے حاشیے لگا رہے ہیں۔ میرے لیے یہی پہچان کافی ہے کہ میں زوار حسین اور اسما حسین کی بیٹی ہوں، لیکن میں کسی چھوٹے خاندان کی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، راحیلہ نے کہا۔ اور مجھے بھی چھوٹے دل، چھوٹی سوچ اور چھوٹے ظرف رکھنے والے کسی خاندان کی بہو بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور آپ کو میرے ماما پاپا کی توہین کرنے کا، انہیں ہرٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرا حسب نسب جاننا چاہتی ہیں آپ تو سنیے۔ میرا حسب نسب یہ ہے کہ میں آدم اور حوا کی بیٹی ہوں، اور میری پہچان یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہوں۔ اس سے بڑا بابرکت اور عالیشان حسب نسب اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں، یہی میری پہچان ہے۔ آپ کو میرا یہ حسب نسب پسند نہیں آیا تو اس موضوع کو یہی ختم کر دیں، عائشہ نے سنجیدگی اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ راحیلہ شرمندہ سی ہو گئی۔ عائشہ بیٹا خاموش ہو جاؤ، اسما نے نرمی سے کہا۔ مجھے بولنے دے مما، آخر کیا سوچ کر انہوں نے آپ کی محبت، خلوص اور تربیت پر شک کیا ہے؟ انہیں آپ کی بات کا اعتبار تو کرنا چاہیے تھا نا، آخر آپ راحیلہ آنٹی کی سگی خالہ کی بیٹی ہیں، ان کے خاندان کا خون ہے، کیوں راحیلہ آنٹی؟ وہ بولتے بولتے راحیلہ کی طرف گھوم گئی۔ اگر آپ کو اپنی کزن کی بات پر، ان کے شوہر کی بات پر اعتبار نہیں ہے تو پھر تو آپ کا سارا خاندان ہی مشکوک ہوا نا، پھر تو آپ سب کے حسب نسب کا خون کا پتہ لگانا چاہیے، ہے نا؟
عشا بیٹا، ہم ان کی طرف سے معذرت چاہتے ہیں، یہ ذرا دیر سے بات سمجھتی ہیں، افتخار حمدانی نے نرمی سے کہا۔ انکل، راحیلہ آنٹی سوچ سمجھ کر ہی یہاں میرے رشتے کی بات کرنے آئی ہیں۔ ان سے تو اپنی خالہ زاد بہن کی ایک راز کی حفاظت تک نہیں ہو سکی، اور کیا خبر اب یہ پورے خاندان میں یہ خبر نشر کر دیں کہ میں زوار حسین اور اسماء حسین کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ یہ بات جو ماما پاپا خود بھول گئے، جس کا احساس آج تک انہوں نے مجھے بھی نہیں ہونے دیا، مجھے کبھی پرائی اولاد ہونے کا گمان تک نہ گزرا، جس کی محبت اور شفقت میں رہ کر آپ انہیں یہ احساس دلانے آئی ہیں راحیلہ آنٹی کہ وہ بانجھ ہیں، بے اولاد ہیں، انہیں یہ یاد دلانے چلی آئی کہ عشا ان کی بیٹی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ ان کی ممتا کو مجروح کریں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ ان کی گود میں جو گرمی اور حرارت ہے وہ پرائی اولاد کی وجہ سے ہے، وہ مانگے کی ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان کی آغوش کی حرارت سرد کرنے کا، ان کی ممتا اور محبت کا خون کرنے کا۔ میں اگر لیپالک ہوں، اڈاپٹ کی گئی ہوں، تو خدا کرے کہ ہر بے اولاد جوڑا بے سہارا اور یتیم بچے کو اڈاپٹ کرے اور اسے ایسا ہی پیار اور اعتبار دے جو مجھے میرے ماما پاپا نے دیا ہے۔ اگر ماں باپ ان جیسے ہوں تو خدا کرے کہ سب بچوں کو ایسے والدین مل جائیں۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی، یہ میرا صاحبان ہے، میری جنت ہے۔ انہوں نے اپنی ممتا کی پیاس بجھانے کے لیے اگر مجھے گود لے لیا تھا تو کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ مجھے فخر ہے اپنے ماما پاپا پر، مجھے بے پناہ پیار ہے اپنے ماما پاپا سے۔ میری وجہ سے آپ انہیں ہرٹ مت کریں۔ اگر آپ کو میرے شجر نسب پر اعتراض ہے تو آپ بخوشی اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور تلاش کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں ماما پاپا؟ عشا نے زوار حسین اور اسماء کے درمیان صوفے پر بیٹھ کر راحیلہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر میں اپنی بات کی ان سے تصدیق چاہی۔ ہاں راحیلہ، عشا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اسماء نے عشا کا ہاتھ چوم کر محبت سے مسکراتے ہوئے کہا تو افتخار حمدانی کھڑے ہوتے ہوئے بولے، ہم پھر آئیں گے بھابھی، انہیں ذرا وقت دیں سوچنے کے لیے۔ جیسے آپ کی مرضی، زوار حسین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عشا، تم میری بھابھی بنو گی، ہم جلد ہی آئیں گے، ضحیٰ نے عشا سے گلے ملتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ دل میں اس کے انکار سے بے کلی سی پھیل گئی تھی، عجیب ماتم کی سی کیفیت تھی، اندر سے اپنی کوئی قیمتی شے گنوا دی ہو۔ ارسل کا چہرہ بار بار نگاہوں کے سامنے آ کر آنسوؤں کو دعوت دے رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ اس نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا، اپنے پیار کو خود ٹھکرایا ہے، مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اسے ارسل سے پیار ہو گیا تھا۔ سماعتوں میں ارسل کا کہا ہوا جملہ گونجا، مجھے انکار مت کرنا ورنہ میں جینے سے انکار کر دوں گا۔ نہیں، اس نے تڑپ کر کہا تو اس کے دل نے اسے احساس دلاتے ہوئے کہا، عشا، تم ارسل سے پیار کرتی ہو اسی لیے تڑپ رہی ہو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار ارسل کی ممی ہوں گی، میں نہیں۔ اعتراض انہوں نے اٹھایا تھا، میں نے نہیں۔ مجھے قبول کرنے سے انکاری وہ تھی، میں نے تو اپنی اور اپنے ماما پاپا کی لاج رکھی ہے۔ راحیلہ آنٹی مجھے قبول کرنے کو آمادہ نہیں تھی، جتا رہی تھی کہ ارسل کی خواہش پر آئی ہیں، تو میں کیوں خود کو گراتی؟ اس کے دماغ نے جواب دیا اور وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا، ہمیں کتنی سنگ دلی سے راحیلہ نے ہماری بچی کو ناجائز اولاد ہونے کا طعنہ دے دیا، کتنا ہرٹ ہوئی ہوں گی ہماری عشا، اسماء نے روتے ہوئے کہا۔ عشا ہے کہاں؟ زوار حسین نے سر دھا بھرتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے، نہ جانے اس کے دل پر اس انکشاف کے بعد کیا کیفیت بیت رہی ہوگی۔ راحیلہ بیگم نے حد کر دی۔ زوار حسین نے فکر مندی اور تعصب سے کہا، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ راحیلہ کی زبان کاٹ دوں، غصہ تو مجھے بھی بہت آیا تھا، مگر عشا بیٹی کے جواب نے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اگر وہ ذرا سی بھی باضمیر اور اخلاقی جرأت کی مالک ہوئی تو اپنے کہے پر ضرور نادم ہوں گی۔ زوار حسین نے سنجیدگی سے کہا، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ یہ بات سارے خاندان میں نہ پھیلا دے کہ ہم نے عشا کو گود لیا تھا۔ کاش ارسل نے عشا سے شادی کی خواہش کا اظہار ہی نہ کیا ہوتا، یا راحیلہ ہی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتی۔ رائی کو پہاڑ بنا کے رکھ دیا، ہم تینوں کو دکھی کر کے چلی گئی۔ اسماء اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ اسماء بیگم، یہ دنیا ہے اور دنیا میں کوئی راز ہمیشہ راز نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن ہر راز کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ عشا بیٹی کی باتیں سننے کے بعد وہ یہ راز کسی اور سے کہنے کی حماقت نہیں کریں گی۔ ہاں، ارسل بہت قابل لڑکا ہے، اس کے والد تو دوبارہ آنے کا کہہ گئے ہیں۔ اگر راحیلہ بیگم عشا کو دل سے قبول کرنے پر راضی ہو جاتی ہیں تو ہمیں اس سلسلے میں عشا کی مرضی بھی پہلے سے معلوم کر لینی چاہیے۔ اگر وہ ارسل کو پسند کرتی ہے تو ہم ارسل کے گھر والوں کو عشا کی اصل ماں باپ کے متعلق سچ سچ بتا دیں گے۔ زوار حسین نے نرم اور سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں عشا سے بات کروں گا۔ آج برسوں بعد مجھے بانجھ ہونے کا احساس ہوا ہے، میں نے تو عشا پر اپنی تمام تر محبت اور ممتا لٹا دی تھی، پھر بھی۔ اسماء بہت دکھی لہجے میں بولی، آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اسماء، آپ دوسروں کی بات کیوں دل پر لے رہی ہیں؟ عشا نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے تو ہمارا مان بڑھایا ہے، چلیں آنسو صاف کریں اور عشا سے بات کریں، نہ جانے اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ زوار حسین نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، تو وہ آنسو پونچھ کر عشا کے کمرے میں چلی آئی۔
عشا بیٹا ناراض ہو ہم سے؟ انہوں نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو بیٹا، میں تمہاری ماما ہی نہیں دوست بھی ہوں، مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ پوچھے ماما۔ بیٹا کیا تم ارسل کو پسند کرتی ہو، اس سے پیار کرتی ہو؟ پسند اور پیار کا تو مجھے نہیں پتا ماما۔ ہاں، انہوں نے وہاں سے ہمیں رخصت کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی ممی ڈیڈی کو لے کر آؤں گا، تب سے اب تک دل خود ہی انتظار کرنے لگا تھا، لیکن اگر وہ آپ کو قبول نہیں ہے یا میں ان کی ممی کو قبول نہیں ہوں تو میں یہ رشتہ ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ میں سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، کسی ایک فرد کی خوشی یا مرضی سے سسرال نہیں جانا چاہتی، بلکہ میں آپ کو اور پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی تو اسما نے تڑپ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اسی وقت زوار حسین بھی دروازے پر دستک دے کر اندر چلے آئے۔ عشا بیٹا، یہ تو دنیا کا دستور ہے، بیٹی بڑی ہو جائے تو بیاہنا ہی پڑتا ہے۔ بیٹیوں کو تو نبیوں ولیوں نے بھی سدا اپنے گھر بٹھا کر نہیں رکھا، شادی تو چندہ تمہاری ہونی ہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری مرضی بھی ہمارے فیصلے میں شامل ہو۔ اسما اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پرنم آواز میں بولی، مما آپ اور پاپا میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ جیتی رہو، خوش رہو، اللہ تمہیں ہر آفت مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اسما نے اس کا ماتھا چوم کر دعا دی تو زوار حسین نے دل سے آمین کہا۔ عشا بیٹا، تم ہم سے اپنے اصل ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھو گی؟ زوار حسین اس کے سامنے بیٹھ کر نرمی سے استفسار کر رہے تھے۔ میرے ماں باپ آپ ہیں، مجھے کسی اور کو اپنے ماما پاپا نہیں کہنا، میں آپ کی بیٹی ہوں پاپا، ہوں نا میں آپ کی بیٹی؟ وہ روتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں تم ہماری ہی بیٹی ہو، بس ہم تمہیں جنم دینے کے رتبے سے محروم رہے ہیں، ورنہ تو تم ہماری ہی بیٹی ہو، ہماری آنکھوں کا نور ہو، ہمارے دل کا سرور ہو، تم تو ہماری جان ہو عشا بیٹا، تم تو ہماری خوشیوں کی علامت ہو، ہماری محبتوں کا مرکز ہو۔ زوار حسین نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اسے دیکھتے ہوئے بھیگتی آواز میں کہا تو اس نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ آئی لو یو پاپا، آئی لو یو بوتھ آف یو، آئی لو یو بیٹا، آئی لو یو ٹو۔ زوار حسین نے اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تینوں دیر تلک روتے رہے، پھر جب سنبھلے تو زوار حسین نے عشا کو آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا، عشا بیٹا اس بار آپ کی پھوپھو اور ان کے بچے پورے 2 ماہ کے لیے ہمارے ہاں آ رہے ہیں۔ سچ پاپا، پھوپھو آ رہی ہیں؟ وہ خوش ہو کر بولی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا، ہاں اور جانتی ہو بیٹا، تمہاری پھوپھو تمہاری اصل ماں ہے، انہوں نے تمہیں جنم دیا تھا۔ ظفر بھائی تمہارے سگے باپ ہیں اور ماہین تمہاری جڑواں بہن ہے، اسی لیے تو اس کی اور تمہاری شکلیں آپس میں بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہیں۔ پاپا، پھوپھو میری پھوپھو نہیں ہیں؟ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، نہیں وہ تمہاری سگی ماں ہیں۔ ان دنوں وہ لوگ بھی لندن میں تھے اور ہم بھی وہاں 1.5 سال کے لیے گئے تھے۔ شاہین اور ظفر کے 2 بیٹے تھے، جب تیسری بار ان کے ہاں خوشی کی خبر آئی تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار ان کے ہاں جو بھی بچہ یا بچی پیدا ہوگی وہ اسے تمہاری مما کی گود میں دے دیں گی۔ پھر اللہ نے شاہین کو جڑواں بیٹیوں سے نوازا، اسے بیٹی کی بہت چاہ بھی تھی، سو اللہ نے اس کی خواہش بھی پوری کر دی اور تمہاری مما کی گود بھی بھر دی۔ شاہین نے تمہیں ہماری آغوش میں دے دیا اور ماہین کو خود رکھ لیا۔ ہم تمہیں پا کر بہت خوش تھے، جیسے ہمیں کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ پھر شاہین اور ظفر بھائی نے خود یہ وعدہ لیا کہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اس حقیقت کو بے نقاب نہیں کرے گا کہ تم ہماری نہیں ان کی بیٹی ہو۔ انہوں نے آج تک اپنا وعدہ نبھایا ہے، تمہاری تعلیم و تربیت اور شادی کی ذمہ داری ہمیں سونپی تھی، ایسے ہی جیسے سگے ماں باپ اپنی سگی بیٹی کی تعلیم و تربیت اور اچھی جگہ شادی کرانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ شاہین کی، ظفر بھائی کی تم سے بے پناہ محبت کا سبب بھی یہی ہے کہ تم ان کی سگی اولاد ہو، اسی لیے وہ تمہارے لیے ہر خاص موقع پر تحائف بھیجتے ہیں، تم وہاں جاتی ہو تو تمہیں خوب شاپنگ کراتے ہیں، VIP ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ برس 1.5 برس بعد تو تم ان سے ملنے جاتی ہو۔ تم میری سگی بھانجی ہو عشا بیٹا، لیکن خدا جانتا ہے کہ میں نے اور تمہاری مما نے تمہیں ہمیشہ اپنی اولاد ہی سمجھا اور چاہا ہے۔ آئی نو پاپا، آپ اور ماما بھی عظیم ہیں اور پھوپھو پھوپھا بھی گریٹ ہیں، میں انہیں اب بھی پھوپھو اور پھوپھا ہی کہوں گی کیونکہ میرے ماما پاپا صرف آپ ہیں۔ پالنے والے کا حق پیدا کرنے والے سے کم نہیں ہوتا، زیادہ ہی ہوتا ہے، عشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے دل سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا تھا، اسے اب راحیلہ کی باتوں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ خوش رہو چندا، تم نے ہمیں بہت مسرور اور معتبر کر دیا ہے، اسما نے اس کے گال کو چوم کر فرتے مسرت سے بھیگتی آواز میں کہا تو اس نے دونوں کے شانوں کے گرد اپنے بازو حمائل کر لیے، وہ دونوں کے ماتھے پر باری باری پیار کیا تو ان کی کچھ دیر پہلے والی اذیت اور آزردگی یکا یک کافور ہو گئی، روح خوشی سے جھوم اٹھی، ممتا کے سوتے پھر سے ان کے من میں پھوٹ پڑے تھے۔
ممی، اگر آپ کو عشا اور اس کے پیرنٹس کی انسلٹ ہی کرنی تھی تو آپ گئی کیوں تھی وہاں؟ جب زوار انکل نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عشا شریف ماں باپ کی اولاد ہے تو پھر آپ کو بات بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ زوہا کی زبانی ساری کارروائی سننے کے بعد ارسل نے راحیلہ کو تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اس وقت بہت اپسیٹ ہوں، اس لیے مجھے تنہا چھوڑ دو، پلیز جاؤ تم یہاں سے۔ راحیلہ نے ہوٹل کے کمرے میں موجود ارسل سے کہا، فکر نہ کریں ممی، میں جا رہا ہوں، آپ ڈھونڈتی رہیے گا مجھے۔ ارسل، کہاں جا رہے ہو تم؟ دیکھو جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، مجھے کچھ وقت دو سوچنے کے لیے۔ راحیلہ نے پریشان ہو کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ جو کچھ عشا کے گھر میں کہہ کر آئی ہیں اس کے بعد عشا اور اس کے پیرنٹس اس رشتے کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ او یار صبر کر، ہم دوبارہ جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ افتخار حمدانی جو زوہا کے ساتھ وہیں موجود تھے اس کی بات سن کر نرمی سے بولے، ٹھیک، لیکن ممی آپ کی بار دل سے عشا کو قبول کرنے وہاں جائے گا، کیونکہ میں شادی کے بعد عشا کے ساتھ آپ کا منفی رویہ قبول نہیں کروں گا اور عشا کو لے کر علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ ارسل اپنا فیصلہ سنا کر چلا گیا۔ راحیلہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچتی رہ گئی۔ ڈیڈی اب کیا ہوگا؟ زوہا نے آہستگی سے پوچھا۔ جو ہوگا اچھا ہوگا، فکر ناٹ مائی چائلڈ، تمہاری ممی کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ عشا نے جو اپنا حسب نصب انہیں بتایا ہے اس کے بعد انہیں اپنے الفاظ اور رویے پر ندامت محسوس ہو رہی ہے۔ انہیں خود کو اپنی غلطی سب کے سامنے قبول کرنے میں کچھ وقت درکار ہے، پھر انشاءاللہ تمہارے بھیا کی شادی ضرور ہوگی۔ افتخار حمدانی نے آہستگی سے ہی جواب دیا تو وہ خوش ہو کر مسکرا دی۔ عشا کو اپنی اصل شناخت جان کر جو مسرت اور اطمینان ملا تھا اس نے راحیلہ بیگم کے الفاظ کے نشتر سے لگے گھاؤ بھر دیے تھے۔ ناشناسائی سے شناسائی تک کا سفر اگرچہ بہت مختصر تھا مگر بہت جا گسل تھا۔ راحیلہ بیگم نے اسے اجنبیت کی جس گلی میں لا کھڑا کیا تھا اسی گلی میں اسے اپنوں کی محبت بھرے قافلے مل گئے تھے۔ شناسائی کی طمانینت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں کہیں محبت کو کھو دینے کی اذیت بھی سر پٹک رہی تھی۔ وہ اس احساس سے بخوبی آشنا تھی اور بےقل و بےقرار بھی تھی، مگر زبان اظہار نہیں کر رہی تھی، شاید خود کو دھوکہ دے رہی تھی۔ ناشناسائی کے کوچے میں درد محبت کی آشنائی اسے عجیب دوراہے پر لے آئی تھی، مگر اسے راحیلہ بیگم کی ناپسندیدہ بہو بننا بھی گوارا نہ تھا۔ اس کی خاموشی اور تنہائی میں کھوئی کھوئی سی کیفیت اسما کو اس کی دلی کیفیت سے آگاہ کر رہی تھی اور وہ اسے اپنے اصل ماں باپ، بھائیوں اور بہن کی آمد کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عشا کے موبائل کی بیپ کافی دیر سے بج رہی تھی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو عشا؟ دوسری جانب سے ارسل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ الحمدللہ بہت اچھی ہوں، کیونکہ بہت شریف خاندان کی لڑکی ہوں، عشا نے نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے کو سپاٹ بنا کر کہا تو وہ بے چین ہو کر بولا، عشا آئی ایم سوری، ممی کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، وہ بھی نادم ہے اپنے کہے پر، وہ آئیں گی تم سے معافی مانگنے۔ پلیز عشا اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر انکار مت کرنا، پلیز، تمہیں میری قسم عشا، آپ کے اور میرے بیچ محبتوں اور چاہتوں کے کول و قرار تو کبھی نہیں ہوئے جو آپ مجھے اپنی قسم دے رہے ہیں۔ عشا کا دل بہت بے قراری سے دھڑکا مگر لہجہ سپاٹ رہا۔ عشا، ہر جذبے کا اظہار زبان سے لفظوں سے ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، تم اپنے دل سے پوچھو، کیا میرے لیے تمہارے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے؟ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جن سے میرے پیرنٹس کو دکھ پہنچے گا ان سے میں اپنے سکھ کی خواہش نہیں رکھ سکتی، وہ دل پر پتھر رکھ کر بولی، اور میں اپنا ہر سکھ ہر خوشی تم سے وابستہ کر چکا ہوں، میری زندگی اور خوشی اب تمہارے رحم و کرم پر ہے، اب دیکھنا یہ ہے عشا ڈارلنگ تم اپنے دل پر کتنا جبر کر سکتی ہو، میرا دل مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، بائے۔ ارسل نے بہت سنجیدہ اور پر یقین لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے دلی سکون، راحت اور مسرت دے دے، عشا نے پرنم لہجے میں دعا کی، اور یہ دعا دراصل ارسل کی محبت اور ملن سے ہی مشروط تھی۔ شاہین ظفر حمید اپنے تینوں بچوں اصفر، اشر اور ماہین کے ہمراہ کراچی پہنچ چکے تھے۔ زوار، حسین اور اسما نے انہیں اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ بوجہ مجبوری نے عشا کو اصل بات بتانا پڑ گئی تھی، لہٰذا اس بار وہ عشا سے پھپھو پھوپھا بن کر نہیں ماں باپ بن کر ملے، اور اصفر، اشر اور ماہین بھی کزنز کے بجائے بہن بھائیوں کی طرح ملے۔ اس بار ان کے ملنے میں پہلے سے زیادہ اپنائیت، محبت اور والہانہ پن چھلک رہا تھا۔ خوشی سے عشا اور شاہین ظفر کی آنکھیں بھی چلک گئی تھیں۔ زوار، ویلا
عائلہ میں خوشیوں اور مسکراہٹوں کی بہار آ گئی تھی، لیکن عشا کے دل میں کہیں کسی جگہ ویرانی، اداسی اور بےکلی چھائی ہوئی تھی۔ ارسل کی محبت غیر محسوس طریقے سے اس کے من میں آ بسی تھی اور وہ ذرا سی تنہائی ملتے ہی ارسل کی یاد میں بے قرار ہونے لگتی تھی۔ پھر ایک اور خوشخبری ملی۔ عشا کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا تھا اور اس نے ایک گریڈ میں ماسٹر مکمل کیا تھا۔ سب نے اسے گلے لگا کر مبارکباد تعائف دیے۔ اسما نے 2 کالے بکروں کا صدقہ دیا، غریبوں میں کھانا تقسیم کر دیا۔ عشا کی آنکھیں مستقل بھیگتی رہیں۔ کتنی ڈھیروں خوشیاں اسے اللہ نے ایک ساتھ دے دی تھی۔ بس ایک خوشی تھی ارسل کی محبت کو پا لینے کی۔ اس کے ساتھ کی کمی تھی۔ سب موجود تھے لیکن دل ارسل کی کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ یا اللہ، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اتنی ساری خوشیاں دی ہیں، تو ایک خوشی اور دے دینا، یا ارسل کو میرا بنا دے، یا میرے دل سے ارسل کا خیال تک مٹا دے۔ اس کے لبوں پر نماز کے بعد ہاتھ پھیلاتے ہی یہ دعا بے اختیار مچل گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ گلابی ہتھیلیوں میں گرتے رہے۔ جمعے کی شام کو اسما اور زوار حسین نے عشا کے ماسٹر کرنے کی خوشی میں گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ شہر میں موجود سبھی قریبی عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کو مدعو کیا۔ عشا روز پنک کلر کے جارجٹ کے ہلکے سفید موتیوں کے جھلمل کرتے شلوار قمیض دوپٹے میں سفید پرل کا جیولری سیٹ پہنے سلیقے سے بال سنوارے بے پناہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ شاہین، ظفر اور اسما نے اس کی خاص طور پر نظر اتاری تھی۔ واہ ڈیئر ٹوئن سسٹر، آج تو تم کسی پر بجلی بن کر گرو گی، ماہین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ تو میں پہلے ہی کر چکی ہوں۔ عشا نے ارسل کی صورت کو تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہوئے اندھیرے میں اس پر ٹھوکر لگ کر گرنے کے منظر کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو مجھے بتایا بھی نہیں، بتاؤ کون ہے وہ؟ ماہین نے اسے گھورا۔ وہ ہے سبز آنکھوں والا۔ عشا نے حیرت سے اپنی آنکھوں کے سامنے ارسل کو آتے دیکھ کر خواب کی سی کیفیت میں کہا، تو ماہین نے فوراً اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا اور وہ واقعی ارسل تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ، سفید شرٹ، سرخ ٹائی میں بے حد وجیح اور شاندار لگ رہا تھا۔ ظہر، راحیلہ اور افتخار حمدانی بھی اس کے برابر میں آ رہے تھے۔ ارسل بھی عشا کو دیکھ چکا تھا اور بے اختیار ہی اس کے قدم اس کی جانب اٹھ گئے تھے۔ یہ تو بہت ڈیسنٹ بندہ ہے، تمہارے ساتھ بہت جچے گا، ماہین نے ارسل کو دیکھتے ہوئے ایمانداری سے رائے دی۔ وہ نروس ہو رہی تھی، دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ ماہین کو اسما نے آواز دی تو وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ عشا بت بنی لان میں کھڑی ارسل کو ہی تکے جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب عین سامنے آ کر رک گیا۔ ارسل نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، آج میں تمہیں ہمیشہ کے لیے خود سے منسوب کرنے آیا ہوں، آپ نے دیر کر دی ہے۔ وہ اسے ستانے کو سنجیدگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ ارسل کا رنگ فیکٹ ہونے لگا۔ گھر میں یہ اہتمام، یہ مہمانوں کی آمد دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، مگر یہ سب کس سلسلے میں ہے؟ میرے نکاح کے سلسلے میں ہے، اس نے نظریں جھکا کر شرماتے ہوئے جواب دیا۔ کب؟ کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ ارسل کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ سب میری مرضی سے ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہی ہو تم میرے سوا کسی کو نہیں چاہ سکتی، کسی اور کو نہیں اپنا سکتی، ارسل نے جارحانہ انداز میں تیز لہجے میں کہا۔ اس کے وجود میں اس کی ان باتوں نے طوفان برپا کر دیا تھا۔ خوش فہمی ہے آپ کی، وہ بدستور سنجیدگی سے بولی۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ ارسل اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک چاقو نما چیز نکالی۔ یہ تو نائف چاقو ہے شاید نہیں، یقیناً یہ نائف ہے۔ اگر تم میری وائف نہ بن سکی تو عشا ڈیئر، میں تمہارے سامنے اس نائف سے اپنی شرح کاٹ لوں گا، اس کی دھار بہت تیز ہے، دیکھنا چاہو گی؟ ارسل نے نہایت سنجیدہ اور خطرناک لہجے میں کہا تو عشا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ بری طرح سہم گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ارسل اس کے معاملے میں اس قدر سنجیدہ اور شدت پسند ہو چکا ہے۔ نہیں پلیز، آپ پھینک دیں اسے، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں نے تو مذاق کیا تھا، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا؟ جی، یہ تقریب میرے امتحان میں پاس ہونے کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، خیر تمہیں اس مذاق کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ سکون کا سانس لے کر اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ نکاح کریں گے ہم آپ سے آج اور ابھی، آپ کے اس مذاق کو سچ بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ارسل، اس نے سٹ پٹا کر پکارا، بس تھوڑا سا انتظار کر لو، تمہیں مسز ارسل بنا لوں، پھر بات کروں گا میں تم سے۔ ارسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا بدلہ لینے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے اندر چلا گیا، جہاں راحیلہ اپنے رویے کی زوار حسین اور اسما سے معافی مانگ چکی تھی۔ عشا بھی اندر چلی آئی۔ ماہین اسے دیکھتے ہی بولی، تمہارے رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ اس ڈیشنگ ہیرو سے مبارک ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، عشا نے سچ مچ گھبراہٹ اور ڈر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ کم آن عشا، سچ بڑا مزہ آئے گا تمہاری شادی اٹینڈ کرنے کا، ماہین نے اس کے گلے میں بائیں ڈال کر کہا تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ زوار بھائی اور اسما، اگر آپ دونوں نے مجھے سچے دل سے معاف کر دیا ہے تو میرے ارسل کو اپنی فرزندی میں قبول کر لے، میں عشا کی ممنون ہوں، اس نے میری عقل پر پڑا پردہ ہٹا دیا، ہمارا مذہب تو ہمیں ذات برادری کی
تفریق نہیں سکھاتا، یہ ہم ہی خون خاندان کی لکیریں کھینچتے پھرتے ہیں۔ ہمارا ہم مذہب ساتھی ہو، یہی اصل چیز ہے۔ انسان مسلمان ہے اور ہمیں اس کا کون سا شجر نسب چاہیے، بس آپ ارسل کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ خوشی کی تقریب ہے، سب مہمان آ جائیں تو میں عیشا بیٹی کو انگوٹھی پہنا کر ہی دم لوں گی اب، راحیلہ نے تیزی سے کہا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا ہے اس موقع پر دوست احباب بھی موجود ہیں، زوار حسین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہو کر بولی، بہت شکریہ زوار بھائی، بس میں شادی کی تاریخ لے کر ہی جاؤں گی۔ شادی کی تاریخ نہیں، ہم نکاح آج ہی کرائیں گے، یہ میری اور میرے بیٹے کی دلی خواہش ہے۔ زوار بھائی بھابھی پلیز انکار مت کیجیے گا، آپ کو ارسل کے متعلق کسی قسم کی تسلی کرنی ہو یا کوئی ضمانت چاہیے ہو یا آپ کی کچھ شرائط ہوں تو ابھی بتا دیں، ہم آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں ارسل اور عیشا بیٹی کا نکاح آج کرنے کی خوشخبری سنا دیں۔ افتخار حمدانی نے ارسل کا ہاتھ تھامے سنجیدگی سے کہا، ابھی نکاح والی بات ارسل نے ہی اندر آ کر ان سے چپکے سے کر لی تھی، وہ تو پہلے ہی اس کی خوشی چاہتے تھے، پھر گھر میں تقریب کا اہتمام بھی تھا تو فوراً مان گئے۔ بھئی آپ لوگ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی سی بات کر رہے ہیں، ہمیں ارسل پسند ہے لیکن عیشا کے اصل ماں باپ سے بھی تو پوچھنا ضروری ہے نا، زوار حسین نے سنجیدگی سے کہا تو راحیلہ نے نرمی سے کہا، زوار بھائی آپ ہی عیشا کے باپ ہیں، آپ نے اسے پالا پوسا ہے، اس کی بہترین پرورش کی ہے، آپ کو اس کی شادی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، یقین کریں بھائی میں عیشا کو زحا جیسا ہی پیار دوں گی، یہ میرے گھر میں بہو بن کر نہیں بیٹی بن کر راج کرے گی، ہمیں آپ کی زبان پر اعتبار ہے۔ اچھا شاہین اور ظفر بھائی کو تو آپ جانتی ہی ہیں نا، زوار حسین نے ڈرائنگ روم میں موجود اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ جی ہاں، شاہین آپ کی بہن ہے اور ظفر بھائی ان کے شوہر ہیں، ان کے بچوں سے بھی آپ مل چکی ہیں، اسما نے کہا۔ ہاں ماشاءاللہ سب بہت پیارے ہیں اور ماہین تو ہو بہو عیشا کی ہم شکل ہے، راحیلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس لیے کہ ماہین عیشا کی ٹوئن سسٹر ہے، اسما نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا ماہین اور عیشا؟ راحیلہ کے ساتھ ساتھ افتخار حمدانی اور ارسل بھی حیرت زدہ تھے۔ جی ہاں، عیشا میری بہن شاہین کی بیٹی ہے، اس نے ہماری خالی آغوش میں اپنی ممتا کا یہ پھول سجایا تھا جس کی خوشبو سے ہمارا آنگن مہک رہا ہے۔ زوار حسین نے مسکراتے ہوئے ان پر انکشاف کیا تو راحیلہ خوش ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی اور شاہین کو گلے لگا لیا۔ آپ نے بہن ہونے کا حق ادا کر دیا شاہین بہن، راحیلہ مسکراتے ہوئے بولی، اور زوار بھائی اور بھابھی نے عیشا کے ماں باپ ہونے کا حق ہماری توقع سے بڑھ کر ادا کیا ہے، عیشا پر ان کا پورا حق ہے، اس کی شادی کے فیصلے کا اختیار بھی ہم نے اسی روز انہیں سونپ دیا تھا جس روز عیشا کو ان کے آغوش و محبت میں دیا تھا۔ یہ اتفاق بلکہ حسن اتفاق ہے کہ اس موقع پر ہم سب یہاں موجود ہیں، ہم بھی عیشا بیٹی کی شادی میں شریک ہو جائیں گے، شاہین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں زوار بھائی اللہ کا نام لے کر نکاح کا اہتمام کیجیے کیونکہ آج جمعے کا مبارک دن بھی ہے اور ارسل بیٹا ہمیں بھی بہت پسند ہے، ظفر حمید نے مسکراتے ہوئے کہا تو راحیلہ نے فوراً زوار حسین کو دیکھتے ہوئے کہا، جی زوار بھائی نکاح کے بعد ہمیں رخصتی کی تاریخ بھی آج ہی دے دیجیے، بالکل 15-20 دن بہت ہیں شادی کی تیاری کے لیے، ویسے بھی ہمیں عیشا بیٹی کے سوا کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، افتخار حمدانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ تو ہمارا آنگن خالی کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی ہیں، ہمارا تو ابھی سے دل ڈوبا جا رہا ہے، ابھی سوچ کر کہ ہماری بیٹی ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی، عیشا کے بغیر ہم کیا کریں گے، اسما نے پرنم لہجے میں کہا۔ دروازے پر کھڑی عیشا جو ساری باتیں سن رہی تھی خود پر قابو نہ رکھ سکی اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، ارسل کے ملنے کی خوشی میں ماں باپ سے جدائی کا غم بہت جاں کسل تھا اس کے لیے، وہ بھی تو کبھی ماما پاپا سے دور نہیں ہوئی تھی۔ بھابھی آپ کیوں دکھی ہوتی ہیں، ارسل برخوردار ہے آپ کا، آپ جب کہیں گی یہ عیشا کو آپ سے ملانے لاتا رہا کرے گا، آپ لوگ بھی عیشا سے ملنے ہمارے پاس آیا کریں گے، آنا جانا ملنا ملانا تو رہے گا انشاءاللہ، افتخار حمدانی نے نرمی سے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، اسما بیگم پھر انتظام کریں مولوی صاحب کا، مہمان بھی آنے والے ہیں، زوار حسین نے اسما کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بسم اللہ کیجیے، انہوں نے بھیگتی آواز میں کہا اور سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب مہمان آ چکے تو نماز مغرب سے پہلے عیشا اور ارسل کا نکاح پڑھا دیا گیا، عیشا نے تو رو رو کر اپنی حالت بری کر لی، اسما اور شاہین بھی اسے گلے لگا کر رو رہی تھی، زوار حسین بھی اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکے تھے، زحا سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا تھا، وہ ارسل کے پاس چلی گئی اور اسے اندر کی صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بے چین ہو کر بولا، ہر لڑکی کی زندگی میں یہ دن آتا ہی ہے، جب تمہاری شادی ہوگی نا تب تم بھی اسی طرح اپنوں سے دور جانے کے غم میں رہو گی، میرا میکہ تو قریب ہوگا بھائی مگر عیشا بھابھی کا میکہ تو دور ہے، کہاں اسلام آباد اور کہاں کراچی، مجھے تو خود بھی بہت دکھ ہو رہا ہے، زوار انکل اور اسما آنٹی تو اکیلے رہ جائیں گے، ویسے اگر وہ بیٹا اڈاپٹ کرتے تو وہ ان کے پاس تو رہتا نا، زحا نے بھیگتی آواز میں کہا۔
پگلی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کراچی اور اسلام آباد بائی ایئر سفر میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ اب موڈ ٹھیک کرو اور مجھے عشا کو پا لینے کی خوشی انجوائے کرنے دو۔ ارسل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ عشا تم خوش ہو نا؟ ارسل نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرے کو اوپر کر کے پوچھا۔ کس سے؟ وہ انجان بنی۔ اس نکاح سے؟ پتہ نہیں۔ یہ کیا جواب ہوا؟ تمہارے دل میں میری جگہ کتنی ہے تم نہیں جانتی؟ نہیں، میں نے اپنے دل میں جھانکا نہیں، چیک کر کے بتاؤں گی، وہ شوخی سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے نا، پھر بتاؤں گا، وہ مسکراتے ہوئے شریر لہجے میں بولا اور اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دروازہ کھولو عشا، ماہین نے زور سے کہا۔ عشا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کھول دوں؟ ارسل نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مجھ سے پوچھ کر بند کیا تھا، وہ حیا، خفگی اور خجالت کے احساس میں گھر کر بولی تو ارسل کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ عشا اس کی ہنسی سے مزید نروس ہو گئی۔ ارسل دروازے کا لاک کھول کر خود دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ زوہا اور ماہین اندر فوراً داخل ہو گئی۔ عشا گھبرائی، لجائی اور بوکھلائی ہوئی سی کھڑی تھی، انہیں دیکھ کر چوروں کی طرح مسکرا دی۔ یہ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ ماہین نے پہلا سوال ہی یہ کیا۔ اور ارسل بھائی کہاں ہیں؟ زوہا نے پوچھا۔ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں ہی پتہ ہوگا، وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ارسل کو درزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ شوخ و شریر لہجے میں گویا ہوئی۔ اس لیے تو تم سے پوچھ رہی ہوں، بھابھی کہاں چھپایا ہے میرے بھائی کو؟ دل میں ہے نا، عشا کی جگہ ماہین نے جواب دیا تو وہ شرما کر ہنس پڑی۔ بکواس بند کرو، 6 فٹ کے بندے کو میں اپنے چند انچ کے دل میں تو چھپانے سے رہی۔ سچ بتاؤ ارسل بھائی یہاں آئے تھے نا؟ ماہین نے اس کے ہاتھ پر نگاہ پڑتے ہی اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ بری پھنسی تھی۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہو؟ اس کے چہرے پر پھیلی شرم و حیا کی سرخی لاج کی کوس و قزح چمک چمک کر بتا رہی ہے کہ وہ کچھ دیر پہلے یہاں تھے۔ زوہا نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی تھے نہیں، وہ اب بھی یہاں ہیں۔ یہاں کہاں؟ دونوں ایک ساتھ بولی۔ یہاں میرے دل میں۔ عشا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے اقرار کیا۔ او ہو، دل میں؟ ماہین اور زوہا نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بڑے شوق انداز میں کہا۔ تھینک یو گرلز، تمہاری وجہ سے عشا نے بالآخر وہ بات کہہ ہی دی جو میں اس کی زبان سے سننا چاہ رہا تھا۔ تھینک یو عشا، ارسل نے ان کے سامنے آتے ہوئے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا تو عشا شرم سے سرخ پڑ گئی۔ بے اختیاری میں وہ بھول ہی گئی تھی وہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہے۔ آپ ابھی تک یہی ہیں؟ نکلیں یہاں سے، عشا نے سر پٹا کر کہا۔ کمرے سے تو نکل جائیں گے پر دل سے کیسے نکلیں گے؟ ارسل نے شوخی سے کہا۔ وہ شرما کر رخ پھیر گئی اور ان تینوں کی شوخ ہنسی سے فضا میں جلترنگ بجنے لگی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔